بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ یہ ہے کہ میرا ہر ایک بندہ میری مغفرت کے لائق ہے، سوائے اس بندے کے کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ بڑا عجیب فیصلہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرا ہر ایک بندہ میری مغفرت اس کو حاصل ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، میرا شریک کسی کو سمجھتا ہو اور میرے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہو۔ ایسا فیصلہ اللہ رب العزت والجلال نے اتنی سختی کے ساتھ کہیں پر کسی گناہ کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا۔ گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، چوری بھی ایک گناہ ہے، زنا بھی ایک گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بھی ایک گناہ ہے، نماز چھوڑنا بھی ایک گناہ ہے، لیکن شرک ایسا گناہ جس کے بارے میں اللہ نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ یوں تو اللہ کی رحمت تو بارش کی طرح برستی ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی مغفرت کر دے تو اس کے یہاں مغفرت کی کمی پڑ جائے، یا وہ اپنی رحمت کسی کے اوپر زیادہ نازل کر دے تو اس کے یہاں مغفرت کی کمی پڑ جائے، یا وہ کسی کے اوپر اپنا رزق پانی کی طرح برسا دے تو اس کے یہاں رزق کی کمی پڑ جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر ایک چیز کے خزانے اللہ رب العزت والجلال کے پاس موجود ہیں، اور اس میں سے بقدر ضرورت اللہ اپنے بندوں کو دیتا رہتا ہے اور اس کے اوپر نازل کرتا رہتا ہے۔ ہر ایک چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ جب اس کے پاس ہر ایک چیز کے خزانے ہیں تو اس کی رحمتیں بھی بے شمار ہیں۔ وہ تو اپنے رب اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اس نے اعلان بھی فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم اپنے ہر ایک امتی کو معاف کریں گے۔ ہر ایک امتی کی مغفرت کبھی نہ کبھی ضرور کریں گے۔ اپنے گناہوں کی سزا وہ پائے گا۔ اگر اس نے فرائض چھوڑے ہیں تو اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اور بھی گناہ کے کام دنیا میں کیے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اگر ان کو کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن سزا ملنے کے بعد ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث موجود ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی کے اوپر قانون شرع نافذ ہو جاتے ہیں۔ جب تک ایک انسان کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اپنے ایک رب ہونے کا اقرار نہیں کرتا ہے دل سے زبان سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا نبی نہیں مانتا ہے، تب تک اس کے اوپر قانون شرع نافذ نہیں ہوتے۔ وہ کافر رہتا ہے، مشرک رہتا ہے، آج کی زبان میں غیر مسلم رہتا ہے۔ لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا دل سے بھی زبان سے بھی، تو اب اس کے اوپر قانون شرع نافذ ہو گئے۔ ابھی تک وہ نماز نہیں پڑھتا تھا،
تو اس سے نماز زبردستی نہیں پڑھوائی جاتی تھی. وہ احکام جو اس کے اوپر جو انسانوں پہ جاری ہوتے ہیں، اگر وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کلمہ کا اقرار نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، تو زبردستی اس سے وہ احکام پورے نہیں کروائے جائیں گے. لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو اگر اسلامی حکومت ہے تو احکام شرع اسے زبردستی کروائے جائیں گے. زبردستی اس کے اوپر اگر وہ چھوڑتا ہے نماز کو یا کوئی بھی احکام چھوڑتا ہے شریعت کا اور اسلامی حکومت ہے تو اس کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے. جب اس نے کلمے کا اقرار کر لیا، رسول اللہ کو اپنا آخری اور سچا نبی مان لیا اور اللہ کو اپنا خالق اور معبود مان لیا. اور اگر اقرار کرنے کے بعد کوتاہی کرتا ہے، نماز میں بھی کوتاہی کرتا ہے اور جو احکام اس کے اوپر ضروری ہیں اس میں بھی کوتاہی کرتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو اب اس کو ان کوتاہیوں کے نتیجے میں جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ طے بات ہے. اور جب وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پا لے گا تو اس کو ایک نہ ایک دن نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے ان کے پیشانی پر ایک نشان لگا ہوا ہوگا تاکہ ان کو پہچانا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے گئے ہیں اور ان لوگوں نے اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں کاٹ لی. پھر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں گے کہ اللہ، جب آپ نے مجھے سزا دے دی اور میرے بڑے سے بڑے گناہوں کو آپ نے معاف فرما دیا، تو اب یہ نشانی جو میرے پیشانی پر ہے اس کو بھی آپ ہٹا دیجئے. تو اللہ رب العزت والجلال وہ نشانی بھی ان کے پیشانی سے ختم کر دے گا. یہ تو عام گناہوں کا نتیجہ تھا اور اس کی بات. لیکن اگر اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، دنیا میں اللہ کا ساجی کسی کو سمجھا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی سزا دینے کے بعد اس کو جنت میں داخل، نہیں، اس کی سزا تو حتمی جہنم ہے، دائمی جہنمی ہے. کیا فرمایا؟ خالدن مخلدن فیہا، کہ وہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہے گا. شرک کی سزا یہ ہے. قرآن کریم میں نے جو آیت پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، سب کچھ معاف کر دے گا. فرمایا گیا کہ اس سے بڑا کوئی احمق نہیں اور اس سے بڑا کوئی گدھا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اور گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہو. فرمایا کہ جس قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اسی قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ ذو انتقام ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے. یہ بھی اسی قرآن مجید میں بتایا گیا ہے. غفور الرحیم ان کے لیے ہے جو اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں لیکن کوتاہی ہو جاتی ہے. ان کوتاہیوں کے نتیجے میں جو گناہ، جو سزا اسے ملنی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ غفور الرحیم ہے کہ تھوڑے بہت جو گناہ ہوئے اس کو تو معاف، جس کو ہم صغیرہ کہتے ہیں، ان کو تو معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم بڑا سے بڑا گناہ کرتے چلے جائیں اور یہ بھی کہتے چلے جائیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بات نہیں چلے گی. بلکہ اللہ ذو انتقام بھی ہے اور اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور اسی طرح غفار بھی ہے. معاف بھی کرے گا. معاف کن کو کرے گا؟ جن سے صغیرہ گناہ ہو گئے. اگر اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا اور یہ سوچ کر سب لوگ گناہ کرنے لگ جائیں
تو پھر جو قانون شرع اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں کہ اگر چوری کیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کیا تو کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے اس کے بعد زنا کیا تو سنسار کر دیا جائے گا. پھر ان قانون شرع کا کیا ہوگا؟ اللہ تو یوں بھی معاف کر سکتا ہے، قانون شرع کیوں اس کے اوپر نافذ ہو رہے ہیں؟ نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو گناہ تم نے کیے ہیں اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی ہر حال میں. دنیا میں اگر اسلامی حکومت ہے تو تمہیں دنیا میں اس کی سزا دی جائے گی، پھر آخرت میں اس سزا کا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا. ہاں، دنیا میں تم نے بڑا سا بڑا گناہ کیا لیکن وہ عدالت تک نہیں پہنچا، تم نے توبہ کر لیا تو یہ اللہ معاف کر سکتا، یہ اللہ معاف کرتا ہے. اور اگر عدالت میں پہنچ گیا تب تو تمہارے اوپر قانون شرع نافذ ہوں گے، جو سزا اس گناہ کی ملتی ہے وہ تمہیں دی جائے گی. اور اگر تم نے شرک کیا، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا دیا، جس طرح کی نصارہ کہا کرتے ہیں کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان کا عقیدہ تثلیث کا ہے کہ اللہ بھی خدا ہے، خالق ہے، اور عیسیٰ بھی خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، اور مریم بھی خدا کی بیوی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ عقیدہ تو ایسا ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں. یہ نصارہ کا عقیدہ ہے. اور مسلمانوں میں نہ معلوم کتنے ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے فلانے بزرگ جو ہے وہ ہماری نمازوں کو معاف کروا دیتے ہیں، وہ اللہ سے لڑ جھگڑ کر ہمیں جنت میں داخل کرا دیں گے. یہ عقیدہ ایسا گندا، ایسا غلیظ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ تو شرک ہے، تم نے اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرا دیا، اللہ کا مقابل کسی کو ٹھہرا دیا. اس کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، اسی لیے تو اس کی بیوی نہیں ہے. اللہ کا جب کوئی برابر نہیں ہے اسی لیے اللہ کی بیوی نہیں ہے. اگر اللہ کا کوئی برابر ہوتا تو اس کی بھی بیوی ہوتی. دنیا میں ہر ایک انسان کی ایک بیوی ہے، اور کہا گیا کہ جب تم رشتہ کرو تو اپنا مقابل دیکھو، جس کو اصطلاح فقہ کی اصطلاح میں کف کہا جاتا ہے. کف ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے. جہاں تمہارا رشتہ ہو وہ تمہارے مقابل ہو، عورت تمہارے مقابل ہو اور تم عورت کے مقابل ہو. اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ تو اپنی ذات میں یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے، اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں. جب اس کا کوئی ہمسر نہیں تو اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں، اور وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں. عجیب حال ہے. اللہ اکیلا ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک سوال قائم کیا، اور اس نے کہا کہ جب اللہ ایک ہے تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اور اگر دنیا اللہ چلا رہا ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ کوئی خدا نہیں ہے، یوں ہی چل رہا ہے، یوں ہی سورج نکلتا ہے، یوں ہی غروب ہوتا ہے، یوں ہی چاند نکلتا ہے، یوں ہی ستارے نکلتے ہیں، دن رات یوں ہی ہوتا ہے. گویا وہ خدا کی خدائی کا انکار کر رہا تھا. اور خدا کب انکار؟ اب بڑے بڑے لوگ اس زمانے کے جمع ہوئے اس کا جواب دینے کے لیے، وہ سب کو ڈھیر کر دیتا کہ ثابت کرو کیسے خدا ہے، ایک سے پہلے کیا ہے. لوگوں نے بڑے بڑے دلائل دیے لیکن وہ اپنے سوال پر قائم رہے، مطمئن نہیں ہوا. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، جو خود اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مدبر تھے کہ ان کا ثانی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. ان کو اس وقت کے اماموں نے کہا کہ یہ تو امام اعظم ہے، یہ تو سب سے بڑے امام ہیں. ان کا جوانی کا عالم تھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی جب کوئی عالم اس کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہے تو امام صاحب کو بلا لیا جائے، ان کو اطلاع دی جائے کہ یہ سوال، یہاں اور بھی 2-3 سوال تھے، ہم ایک سوال کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ مطمئن ہو جائے.
تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں بڑے بڑے سب نڈھال ہو گئے، وہ تو جوان ہیں، وہ کیا کر پائیں گے؟ لوگوں نے کہا بلا لیا جائے، دیکھ لیا جائے۔ امام صاحب کو بلا لیا گیا اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت امام صاحب اس دربار میں آئیں گے اور وہ یہودی عالم بھی آئے گا، جو سوال کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ اچھا، امام صاحب اپنے گھر سے چلے تو جان بوجھ کر جو وقت متعین تھا اس سے دیر ہو کر کے آئے۔ جب دیر کر کے آئے تو وہ سب لوگ خفا ہو گئے، اور وہ یہودی عالم بھی خفا ہونے لگا کہ تم اتنی لیٹ کیوں آئے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ سنو، میرے گھر اور تمہارے یہاں آنے کے درمیان میں ایک دریا پڑتا ہے، میں جب وہاں پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ملا نہیں تھا، کوئی ناخدا نہیں تھا جو مجھے لے کے آتا۔ میں انتظار کر رہا تھا، کوئی آتا کوئی آتا، کوئی نہیں آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک درخت پھٹ گیا اور پھر اس درخت کے تختے بن گئے اور پھر وہ تختے آپس میں جڑ گئے اور ایک کشتی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی میں بیٹھ کے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے یہاں آنے میں دیر ہو گئی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کیسی احمقانہ بات تم کرتے ہو، تم ہم سے مقابلہ کیا کرو گے؟ کہیں یہ سب کچھ اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا ہو سکتا ہے دیکھتے دیکھتے سب کچھ ہو جائے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ہم نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا، اگر تم سمجھ سکو تو سمجھ لو۔ تم یہ کہتے ہو کہ خدا نہیں ہے، یوں ہی سورج چاند نکلتا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور جب میں نے یہ بات کہی تو تم کہتے ہو یہ اپنے آپ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ لاجواب ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو یوں کہا تھا، انہوں نے تو سیکنڈوں میں ڈھیر کر دیا۔ پھر اس نے ایک بات یہ کہی کہ اگر اللہ ایک ہے تو دلیل دو، کیسے ایک ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ 10 سے الٹی گنتے چلے آؤ، 10 8 9 7 6 5 4 3 2 1، ایک پہ آ کے رک گئے۔ اب کہا کہ تم خود بتاؤ یہ ایک سے پہلے کیا، ایک سے پہلے کیا ہے؟ تو بھی ایک دم خاموش ہو گیا کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ امام صاحب نے کہا جب ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو ہمارا معبود ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، ہمارا خالق ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ منٹوں میں سوال حل ہو گئے، جو ایک زمانے سے بڑے بڑے علماء جو ہے اپنے اپنی دلائل دے رہے تھے لیکن حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو امام صاحب فقیہ تھے، فقیہ کا دماغ بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ سن لیجیے امام صاحب کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو ہم لوگوں نے بہت بڑا بنا دیا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ بیوقوف لوگ سمجھتے ہوں گے جن کو تمیز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اللہ اکبر، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ امام صاحب میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے کہ گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے آنگن میں، اگر تم نے اس کو پی لیا تو تمہارے اوپر طلاق، اور یہ پانی تم نے بہا دیا تو تمہارے اوپر طلاق، اور یہ پانی اسی طرح اگر صبح تک یہاں پہ رکھا رہا تو تمہارے اوپر طلاق۔ سارے دروازے بند کر دیے، پانی گرتا ہے تو طلاق، پانی کوئی پیتا ہے تو تمہارے اوپر طلاق، اور پانی یہاں صبح تک موجود رہا تو تمہارے اوپر طلاق۔ امام صاحب کے پاس وہ دوڑی دوڑی گئی، یہ واقعہ پیش آیا۔ امام صاحب نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہو، تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے سوتی؟ جی ہاں ہے۔ کہا جاؤ اس کپڑے کو آدھا پانی میں ڈال لو، آدھا زمین پہ رکھ دو، صبح ہوتے ہوتے وہ پورا پانی کپڑے میں جذب ہو جائے گا، نہ وہ گلاس میں پانی رہے گا، نہ اس کو کوئی پیے گا، نہ وہاں اٹھایا جائے گا، نہ گرایا جائے گا، جاؤ تمہارے اوپر طلاق نہیں ہوئی۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا یا آج کے زمانے میں کوئی عالم ہوتا وہ تو پوری حدیثیں کھنگال لیتا، قرآن کی پوری تفاسیر دیکھ لیتا کہ کہاں ملے گا یہ مسئلہ، لیکن وہ فقیہ تھے، انہوں نے ایسا دماغ لگایا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ ایک عورت اور آئی، اس نے کہا کہ میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے آج کھانا نہ بنایا تو تمہارے اوپر طلاق، اور کھانا بنایا اس میں پیالہ بھر نمک نہ ڈالا تو تمہارے اوپر طلاق، اور وہ کھانا تم میرے پاس لاؤ اور اگر مجھے ذرا بھی نمک لگے تو تمہارے اوپر طلاق۔ عجیب۔ اور وہ زمانہ پڑھا لکھا زمانہ تھا، وہ زمانہ ائمہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ہر تھوڑی دور کی جگہ میں ایک نہ ایک امام موجود رہتا تھا، اور امام اسے کہتے ہیں جو ماہر ہو قرآن کا بھی، حدیث کا بھی اور فقہ کا بھی۔ ہو سکتا ہے کسی نے معلومات کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے عورت کو بھیجا ہو، تو امام صاحب نے کہا کہ پریشان مت ہو، آج تم کھانے میں انڈے پکانا اور چھلکے سمیت انڈے پکانا
اور اس میں 1 پیالہ نہیں 2 پیالہ نمک ڈال دینا اور وہ انڈے لے جا کے اپنے شوہر کے سامنے رکھ دینا. جب تمہارا شوہر کھائے گا تو چھلکے نکال کے کھائے گا, جب چھلکے نکال کے کھائے گا تو اس کو نمک نہیں لگے گا, وہ تم سے نمک اور مانگے گا, جاؤ طلاق نہیں ہوئی. یہ تھے امام اعظم جن کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا اذکر النعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع. امام اعظم ابو حنیفہ تو ایسا مشک ہے کہ ان کو جتنا گھسا جائے گا, یعنی مشک کو جتنا گھسا جائے گا خوشبو پھیلتی جائے گی. ان کا تذکرہ تم کرتے جاؤ گے تو علم کے نور پھوٹتے جائیں گے اور علم کی دریا بہتی جائے گی, اور تمہیں معلوم ہوگا کہ امام اعظم کو امام اعظم اس لیے کہا گیا. بہر کب یہ بات تو یوں ہی آ گئی. میں نے آیت شروع کی تھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا, اس کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو سمجھ لیا جائے, کسی نبی کو اللہ سے ملا دیا جائے, کسی ولی کو نبی سے ملا دیا جائے. آپ سن لیجئے کہ نبی کے بعد اگر کسی کی بزرگی قطعی ہے تو وہ صرف حضرات صحابہ کرام کی بزرگی. نبی کے بعد اگر کسی کی بزرگی قطعی ہے تو وہ صحابہ کرام کی بزرگی قطعی ہے, جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں, اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اس کے بعد یعنی صحابہ کے بعد جتنے بھی دنیا میں اولیاء اللہ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں, ان کی بزرگی ظنی ہے, قطعی نہیں ہے. ہمیں گمان ہے کہ یہ اللہ والے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں, لیکن یہ اللہ کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے, اللہ ان کو کہاں رکھے ہوا ہے, یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اگر حتمی طور پر کوئی فیصلہ ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام کے لیے ہے کہ یہ قطعی بزرگ ہیں, اور ان کے علاوہ جن کی بزرگی جو بھی بزرگان دین دنیا میں گزرے ہیں ان کی بزرگی قطعی نہیں ہے. ان سے مت کچھ مانگنا بلکہ ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کرنا. ان کے در پہ مت اپنی پیشانی ٹیکنا. اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے در پہ اپنی پیشانی ٹیکی تو تمہاری پیشانی دنیا میں ذلیل ہوگی, اور تم موت تک اگر توبہ نہیں کرو گے تو پیشانی تمہاری غیروں کے در پہ جھکتی رہے گی, اور تم اسی طرح مانگتے اور بلکتے رہو گے. اگر تم نے اللہ اس کے آگے اپنی پیشانی جھکانے سے گریز کیا اور اللہ سے مانگنے سے اگر تم نے گریز کیا تو تمہاری پیشانی ایسی جھکتی رہے گی. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو شرک کی ناپاکی سے دور فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے.